مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ ناظرین، خداوند ہمارا خدا حضوری کا خدا ہے، خداوند ہمارا خدا مسیح کا خدا ہے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے کہ خداوند کی حضوری، روح القدس کی حضوری، پریزنس آف دا ہولی اسپرٹ، اور روح القدس کی حضوری کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اور میں آپ کو ناظرین ہولی اسپرٹ ایپیسوڈ میں ویلکم کرتا ہوں۔ آئیے میرے ساتھ نکالیں زبور 51 اور اس کی 11 آیت مقدسہ میں لکھا ہے، مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ Cast me not away your presence, take not your Holy Spirit from me. آمین۔ داؤد کہتا ہے کہ اے خدا، میں جیسا بھی ہوں مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ یہ ایک بڑی خوش آئین بات ہے، ایک بہت ہی اچھی دعا ہے۔ داؤد خدا کا منسوخ، خدا کا خادم کہتا ہے کہ اے خدا مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب داؤد نے بیت شبع کو اپنے پاس بلایا اور اسے صحبت کی، تب اسے لڑکا پیدا ہوا۔ تو تب ناتن نبی اسے جواب دیتا ہے کہ خدا نے تجھے ریجیکٹ کیا ہے، تو نے خدا کا گناہ کیا ہے۔ اور اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں دوسرا سیموئیل اس کا 11 باب اور اس کی 2 آیت مقدسہ میں کچھ یوں لکھا ہے۔ کیا واقعہ تھا کہ داؤد کہتا ہے کہ مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر، اور شام کے وقت داؤد اپنے پلنگ پر سے اٹھ کر بادشاہی محل کی چھت پر ٹہلنے لگا، اور چھت پر سے اس نے ایک عورت کو دیکھا جو نہا رہی تھی، اور وہ عورت نہایت خوبصورت تھی۔ تب داؤد نے لوگ بھیج کر اس عورت کا حال دریافت کیا، اور کسی نے کہا کیا وہ العام کی بیٹی بت شبع نہیں جو ہتھیوریا کی بیوی ہے؟ اور داؤد نے لوگ بھیج کر اسے بلایا، اور وہ اس کے پاس آئی، اس نے اسے صحبت کی کیونکہ وہ اپنی ناپاکی سے پاک ہو چکی تھی۔ پھر وہ اپنے گھر کو چلی گئی اور وہ عورت حاملہ ہو گئی، سو اس نے داؤد کے پاس خبر بھیجی کہ میں حاملہ ہوں۔ آمین۔ آج ہم نے کتاب خداوندی کو جو ورد کیا ہے، داؤد اس وقت چھت پر ٹہلنے لگا جنگ پر سے، جب اسے آرام ملا تو تب اس نے ایک عورت کو جو نہا رہی تھی اسے دیکھا اور اسے اپنے پاس بلایا، جو ہتھیوریا کی بیوی تھی۔ بیت شبع کو جب اس نے لیا، اور داؤد نے ایک اور کیا گناہ کیا، بیت شبع کو جو ہتھیوریا کی بیوی تھی لیا اور اسے صحبت کی، اور اس کے بعد اس نے ہتھیوریا کو جنگ میں آگے رکھوا کر جنگ میں مروا ڈالا۔ تب ناتن نبی داؤد کو کہتا ہے، ناتن نبی داؤد کے حضور پیغام لے کر جاتا ہے کہ اے داؤد، کہ 2 شخص تھے، ایک آدمی تھا، اس کے پاس ایک بھیڑ تھی، اس کے ہاں بیٹی کی ماں تھی جس سے وہ پیار کرتا تھا، اس کے پیالہ میں سے کھاتی اور اس کے نوالہ میں سے پیتی تھی، اور وہ اس کے ہاں بڑی ہی خوبصورت اور اس کی بیٹی کی مانی تھی۔ اور تب کیا ہوا کہ ایک شخص آیا، اور اس کا مہمان آیا، اس نے اپنی بھیڑ میں سے بھیڑ کو نہ لیا بلکہ اپنے پڑوسی کی بھیڑ میں سے بھیڑ کو لیا اور اسے ذبح کیا اور اپنے مہمان کو کھلایا۔ اور وہ بھیڑ جو اس سے بڑی پیاری تھی، اس دوسرے شخص کی جس کے ہاں اس کی بیٹی کی مانی تھی، جو اس کی گود میں سوتی اور اس کے پیالہ میں سے کھاتی تھی، اس نے اسے لیا اور ذبح کیا۔ تب داؤد کہتا ہے یہ شخص واجب القتل ہے، اس نے گناہ کیا ہے اور اس کا اسے چگنا بھرنا پڑے گا۔ تب ناتن نبی کہتا ہے کہ یہ تو نے کیا ہے، خداوند کی حیات کی قسم یہ شخص تو ہی ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا کیا تیرے حضور بہت سی بیویاں نہیں تھی؟ کیا تیرے حضور سونا چاندی سلطنت سب کچھ نہ تھا؟ تو نے کیوں ہتھیوریا کی بیوی کو لیا اور اپنے پاس رکھا اور ہتھیوریا کو مروا ڈالا؟ تب داؤد کہتا ہے کہ میں نے خدا کا گناہ کیا ہے۔ اور داؤد نبی زبور 51 میں بڑے خوبصورت طور پر یہ کہتا ہے کہ اے خدا مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ Do not take me your presence, do not take me your Holy Spirit۔ داؤد کی یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، اور بعد میں وہ جا کر آگے کہتا ہے کہ مجھے اثر نو مستقیم روح دے، مجھے ایک نئی روح دے۔ اور داؤد خداوند کی حضوری کو، پاک روح کو چلا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ مجھ سے حضور خارج نہ ہو، اور تیری حضوری، تیری پریزنس، تیرا مسا مجھ سے جدا نہ ہو۔
اور جب حضوری خارج ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تب ہلاکت، تب موت آتی ہے، تب شرمندگی آتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جب ہم پہلا سیموئیل اس کا 4 باب اور اس کی 17 آیت مقدسہ کو جب ہم پڑھتے ہیں، میں آپ کو ناظرین بتانا چاہتا ہوں، جب حضوری خارج ہوتی ہے، جب خدا کا صندوق خارج ہوتا ہے، جب عہد کا صندوق چھن جاتا ہے، جب حضوری چھن جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو آئیے میرے ساتھ نکالیے گا پہلا سیموئیل اس کا 4 باب اور اس کی 17 آیت مقدسہ میں لکھا ہے، اس خبر لانے والے نے جواب دیا، اسرائیل فلسطینیوں کے آگے سے بھاگے اور لوگوں میں بڑی خون ریزی ہوئی، اور تیرے دونوں بیٹے حفنی اور فنحاس بھی مر گئے اور خدا کا صندوق چھن گیا۔ آمین۔ آج ہم بات کریں گے خدا کے صندوق کے چھننے کی۔ آرک آف کینوٹ، آرک آف گوڈ جب چھنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب خدا کا صندوق چھن جاتا ہے اسرائیل کے اندر تو کیا ہوا؟ میں آج بات کر رہا ہوں ایلی نبی کی۔ یہ اس وقت کی دور کی بات ہے جب ایلی خدا کا خادم، خدا کا منصور تھا اور اسرائیل کے اندر قاضی تھا، اور تقریباً وہ 98 برس کا بڈھا شخص تھا اور 40 برس تک اسرائیل کا قاضی رہا۔ اور ایلی ایک ایسا مرد خدا جو راست باز، خدا کا خوف، خدا کی حضوری میں چلنے والا اور اس کی حضوری میں رہنے والا، اور وہ جنجال میں خدا کی حضور ہیکل لگانے والا اور خدا کی اکیڈمی چلانے والا بندہ تھا۔ ایلی ایک ایسا مرد خدا ہے۔ ایلی کے بعد اس کا شاگرد سیموئیل خدا کا منصور بنا، اور سیموئیل نے آگے جا کر ساؤل کو بادشاہ ہونے کے لیے مسا کیا، اور سیموئیل نے آگے جا کر داؤد کو بادشاہ ہونے کے لیے مسا کیا، اور داؤد کے بعد اس کا بیٹا سلیمان بادشاہ بنا۔ میں آپ کو کہنا چاہوں گا ایلی ایک ایسا مرد خدا کا تھا جس سے ٹیچر آف ٹیچر بھی کہا جاتا ہے، جو استادوں کا استاد ہے، جس سے سیموئیل نبی بنا۔ اور سیموئیل نبی ایک ایسا مرد خدا تھا جو خدا کی حضوری میں رہنے والا، خدا کے ساتھ چلنے والا، اور اپنے دور حکومت میں کہتا ہے کہ اسرائیل کے اندر کہ اگر میں نے کسی کا لینا ہے تو آج کے دن میں موجود ہوں تو میں اس کا چگنا بھرنے کے لیے تیار ہوں۔ تب اسرائیل کے اندر ساری جماعت نے کہا تھا کہ ہم تیرے گواہ ہیں کہ ہم نے تیرا کچھ نہیں دینا، نہ لینا ہے۔ اور تب ایسا ہوا کہ ہم بات کریں ایلی کی۔ ایلی جو ایک بڈھا شخص ہے، اس کے دونوں بیٹے تھے، فنحاس اور حفنی۔ یہ دونوں بیٹے تھے جو اسرائیل کے اندر جب قربانی چڑھائی جاتی تو یہ دونوں بیٹے اس کے جو خدا کے منصور ہونا تھا، خدا کا خادم ہونا تھا، یہ دونوں اس وقت اسرائیل کے اندر جب لوگ قربانی چڑھاتے تو لوگوں سے کباب اور گوشت لینے چلے جاتے، اور ایسا ہوتا ہے اس کے خادم لینے چلے جاتے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے قربانی چڑھانے دے، پہلے خدا کے حضور چربی چڑھانے دے، تب ہم تجھے دیں گے۔ وہ کہتے نہیں، ہمیں کچا گوشت دے تاکہ ہم اپنے خادم کے لیے لے جائیں۔ تب لوگ خدا کی حضوری سے، خدا کی قربانی سے گن کھانے لگے، اور تب لوگوں کا جو ریکیٹ تھا خدا کے حضور پہنچا، اور اسی وجہ سے خدا نے کہا ایلی تیرے دونوں بیٹے حفنی اور فنحاس مریں گے، اور تیرا گھرانہ تجھ سے جدا ہوگا اور تلوار سے قتل ہوں گے۔ اور ایک ہی دن میں یہ دونوں بیٹے مرے۔ اور ایسا ہوا کہ اسرائیل کے اندر جب فلسطینیوں نے اسرائیل پر حملہ کیا تو اسرائیل نے خدا کے صندوق کو، آرک آف کینوٹ کو کیا کیا؟ لیا، اور وہ جنگ میدان میں لے گئے، اور لوگوں کی بڑی شور ہوا۔ تب فلسطین اٹھے، یکجہاں ہوئے، اور انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ اسرائیل ہم پر حملہ کرے، آؤ ہم بھائیوں مل کر ان پر حملہ کریں اور ان پر غالب آئے۔ تب فلسطین پر غالب آئے، اور کیا ہوا کہ ایلی کے دونوں بیٹے حفنی اور فنحاس مر گئے، اس کا خاندان جاتا رہا، اس کی شوکت، اس کی عزت اسرائیل کے اندر سے جاتی ہوئی، اور اسرائیل کے اندر بہت سے بیٹے بیٹیاں چھن گئی، اسرائیل کے اندر بہت سی مال و دولت جاتا رہا، لیکن ایلی کو کچھ نہ ہوا۔ لیکن یہ بات تھی کہ ایلی کا دل خدا کے صندوق کے لیے کانپ رہا تھا، بے چین تھا، کیونکہ خدا کا صندوق میدان جنگ میں تھا۔ اور ایسا ہوا کہ ایک شخص نے جب اسے بتایا ایلی کو، کیونکہ ایلی کا دل خدا کے صندوق کے لیے، آرک آف دا گوڈ کے لیے کانپ رہا تھا، تب کیا ہوا کہ جب اس نے سنا کہ خدا کا صندوق چھن گیا ہے،
خدا کی حضوری چھن گئی ہے، خدا کی معموری چھن گئی ہے، خدا کا مسا چھن گیا ہے، تب اسی وقت پچھاڑ کر وہ پھٹک کر پیچھے کی طرف گرا۔ اور وہ ایلی ایک مرد خدا بڈھا شخص تھا، اس لیے وہ پیچھے کی طرف گرا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا۔ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے حضور بیٹے بیٹیاں ماں باپ دولت شہرت عزت سب کچھ ہے، وہ جاتی رہے کچھ نہیں ہوگا، لیکن جب حضوری جاتی رہے گی، جب مسا جاتا رہے گا، جب اس کی معموری جاتی رہے گی، تب ضرور کچھ ہوگا۔ میں ایلی کی اس پہچانی سے، ایلی کی اس خدا کی طرف متوجہ کی طرف سے اور ایلی کا خدا کی طرف خوف رکھنا اس طرح ہمیں یہ اکساتا ہے کہ ایلی خدا کا خادم جو خدا کے لیے کانپ رہا تھا، اس کا دل وہ جب سنتا ہے کہ خدا کا صندوق چھن گیا ہے تب وہ مرا۔ جب اس کے بیٹے گئے، اس کی بیٹیاں گئی، اس کی شہرت گئی، اس کی عزت گئی، اس کی شان و شوکت گئی، اسرائیل ہار گیا، تب اس سے کچھ نہ ہوا۔ لیکن جب اس نے سنا خدا کا صندوق چھن گیا ہے، خدا کی حضوری اور معموری چھن گیا ہے، تب وہ گرا اور مر گیا۔ سو ناظرین، آج ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگیوں میں سے جب خدا کی حضوری چھن جائے، معموری چھن جائے، تب ہم بھی داؤد کی طرح کہنے والے ہوں کہ اے خدا تیری حضوری مجھ سے جدا نہ ہو، تیرا پاک روح مجھ سے جدا نہ ہو، تیری معموری مجھ سے جدا نہ ہو، اور تو مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر۔ میرے لیے آپ کے لیے دعا ہے کہ خدا کی حضوری آپ سے جدا نہ ہو، اور اس کا پاک روح آپ سے جدا نہ ہو، اور اس کی حضوری آپ سے جدا نہ ہو۔ گاڈ بلیس یو۔